بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ جو آپ گھر دیکھ رہے ہیں، یہ گھر ثم الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ یہ میرا گھر ہے۔ ناظرین، اس گھر کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ اس گھر کے بناتے وقت جو مجھے تسبیحات کرنی پڑی اور جو میں نے کرشمات دیکھے، معجزات دیکھے، اور میں نے تسبیحات کا جو اثر دیکھا، وہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے۔ ناظرین، یہ گھر جب میں بنانا چاہ رہا تھا، زمین لی ہوئی تھی، تو میں چاہ رہا تھا کہ کچھ ایسا گھر ہو کہ جیسے میں سعودیہ میں گھر دیکھتا تھا۔ جب میں نے گھر کا یہ ڈیزائن پسند کیا تو تمام خاندان والوں نے کہا کہ یہ گھر تم نہیں بنا سکتے، نہ تمہاری اتنی سیلری، نہ تمہاری انکم، تو یہ کبھی بھی نہیں بن سکے گا، ڈیزائن بدل لو، سائز بہت چھوٹا کر لو، تو یہ تو کنال کا گھر ہے تو بڑا مشکل ہو جائے گا تمہارے لیے۔ میں نے کہا اللہ رب العزت کے ہاں کوئی رزق کی کمی نہیں ہے، تو جہاں ان سعودیوں کا اللہ ہے وہاں میرا اللہ بھی ہے، وہ مجھے بھی دے گا۔ تو سب نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے شروع کر لوگے لیکن ختم اللہ ہی ہے کرے گا۔ میں نے کہا تو اللہ نہیں کرنا ہے نا۔ تو ناظرین، یہ گھر جب بننا شروع ہو گیا، میں نے محنت کی، فاؤنڈیشن بنی، اور تقریباً لیٹ سے کہ 6 سال یہ گھر بنتا رہا۔ تو بیچ میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ کیا کیا مجھے معجزات ہوئے۔ ناظرین، ایک وقت آیا کہ دیواریں بن گئیں، لنٹر ڈال گئے، نہ فرشوں کا کام، نہ دروازوں کا کام، نہ کھڑکیوں کا کام، نہ کچن کا کام، نہ واش روموں کا کام، کسی قسم کا بھی کام نہیں ہوا تھا۔ بڑی پریشانی ہوگی۔ اتنے میں میری والدہ محترمہ نے کہا کہ جب میں نے فون کیا، انہوں نے کہا جی کہ ہم کام روک رہے ہیں، اس لیے کہ روک رہے ہیں کہ بہت پیسہ چاہیے، 20% پیسہ لگ چکا ہے اور 80% جو ہے وہ انجینئر کے مطابق اور آپ کا پیسہ لگے گا تو یہ مکمل ہوگا، تو بوریاں بھر کے پیسہ چاہیے۔ تو میں نے کہا اللہ دینے والا ہے، بے فکر ہو جائیں، لیکن کام نہ روکیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ ناظرین، میں بڑا پریشان ہوا، کچھ دوستوں سے بات کی جو تسبیحات کرتے رہتے تھے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یار ایک تسبیح ہے، اگر وہ تم اس طریقے سے کرو تو اللہ رب العزت یقیناً خالی نہیں جانے دے گا، کچھ نہ کچھ مدد کرے گا۔ میں نے کہا بتائیے۔ تو انہوں نے مجھے ایک تسبیح بتائی کہ یہ کرو، اور ساتھ جب انہوں نے بتائی تو میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ جمعہ سے میں شروع کروں گا، بروز جمعہ سے۔ ایسے ہی میں نے اپنے سے لگا لیا کہ جمعے کا ایک مبارک دن ہوتا ہے تو اس دن جو ہے وہ میں یہ تسبیح شروع کروں گا۔ میں نے اللہ سے کہا یا اللہ تو بھی تو ہمیشہ گائیڈ کرتا ہے اپنے بندے کو، تو بھی مجھے گائیڈ کر یا رب العزت کہ میں کون سی ایسی تسبیح پڑھوں کہ جو اتنا زیادہ پیسہ چاہیے، یہ کہاں سے آئے گا؟ دینا تو تو نے ہے، لیکن تو ان کو دیتا ہے جو تجھ سے مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ تجھے دعا کرنا بے حد پسند ہے۔ ناظرین، وہی ہوا کہ میں بھی یہ دعا کر کے نکلا ہوں کہ چلو کچھ مارکیٹ سے کچھ کھانے پینے کی چیز لے لوں۔ تو میں مارکیٹ کے کونے پہ پہنچا، جدہ میں، اشارہ بلدیہ میں ایک مارکیٹ ہوتی تھی، اس کو سوق نخیل کہتے تھے۔ اس کے میں کونے پہ پہنچا ہوں تو دائیں طرف اس کے مدرسہ تھا، سکول تھا، بائیں طرف مارکیٹ تھی۔ میں نے دائیں طرف نگاہ دوڑائی تو دیوار پہ کچھ کلمات لکھے ہوئے تھے جو کہ میں پہلے بھی سنتا رہا تھا، اور وہ کلمات کیا تھے؟ وہ یہ تھے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضاء نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ جب میں نے اس کا مطلب دیکھا تو یہ ایک ایسی تسبیح ہے کہ یعنی اتنی زیادہ تسبیح جو اس کی مخلوق کے قدر کے برابر۔ مخلوق سے مراد صرف انسان نہیں، چرند پرند، حشرات، مچھلیاں، حتیٰ کہ تمام جو جراثیم ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ہر چیز جو زمین پہ چل پھر رہی ہے، پہاڑ بھی مخلوق ہیں، پتھر بھی مخلوق ہیں، پانی کے قطرے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے، سب کچھ۔ یعنی کہ ایک ایسی تسبیح جو کہ عدد خلق ہی، کہ یعنی کہ اس کا وزن جو ہے وہ مخلوق کی گنتی کے برابر کوئی بھی نہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی سپر کمپیوٹر نہیں گن سکتا نا۔ تو یہ ہو گیا وَرِضَاءَ نَفْسِهِ۔ اور ایک ایسی تسبیح کی تعداد، اتنی تعداد کہ جو صرف اور صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، اتنی تعداد اللہ رب العزت کو جو گنتی معلوم ہے، اور اللہ کو کتنی گنتی معلوم ہے۔ یعنی کہ گنتی ہماری انسان کی وہاں ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کی گنتی کا تو آپ حساب نہیں لگا سکتے۔ وَوَزِنَ عَرْشِهِ، کہ عرش آسمان کا جو وزن ہے اس کے برابر۔ اب عرش کو دیکھ لیں کہ آسمان کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کتنے ہی ستارے ہیں،
یعنی کہ کتنے کھرب گیلیکسیز ہیں، ان گیلیکسیز میں کتنے کھرب ستارے ہیں، ان کھرب ستاروں میں کتنے پلانٹس ہیں، اور اللہ رب العزت کا عرش اتنا بڑا ہے کہ آپ تو ایک مطلب سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ہم اللہ رب العزت کو کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ رب العزت ایسی بھاری تسبیح جو عرش کے وزن کے برابر ہو، ایسے ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اس کے برابر ہو۔ اور اس سے اندازہ لگائیں کہ کوئی عرش کو ہلانے والی اگر تسبیح ہو سکتی ہے نا، وہ یہی ہے، یہ عرش کو ہلانے والی تسبیح ہو سکتی ہے۔ وَمِدَادَ کلمات ہی، اور ناظرین کے کتنے ہی الفاظ، کتنے ہی نمبر، کتنا ہی سب کچھ کہ بیانڈ سے باہر۔ میں سمجھا کہ یہ اشارہ ہے، میں نے کہا واقعی یہ اشارہ ہے، تو میں نے اس کو اشارتاً لے لیا۔ جو اللہ رب العزت سے جڑ کر رہتے ہیں نا، توکل رہتے ہیں، اور تقوی ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو اللہ رب العزت کو ہر وقت اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں نا، ہم ہر چیز کو اللہ رب العزت کا اشارہ سمجھتے ہیں۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ جو مجھے جو تسبیح دکھائی دی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ پھر میں نے سرچ کیا تو پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حضرت جویریہ ام المومنین حضرت جویریہ بنت الحارث کو بتائی تھی، اور فرمایا تھا کہ یہ تسبیح 3 بار اگر تم پڑھ لو تو یہ پورے دن کی تسبیحات جو بھی تم پڑھتے رہتی ہو اس سے بڑھ کر ہو جائے گی، اس کا وزن اتنا زیادہ ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا تسبیحات، اور جو میرے ایک دوست نے تسبیح بتائی تھی۔ تو ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ واقعہ کیا ہو گیا۔ میں نے وہ صبح کے ٹائم جو تسبیح پڑھی، اور وہ تسبیح کے بعد جو واقعہ یہ ہوا کہ تسبیح پڑھنے کے تقریباً 2 گھنٹے بعد ایک سعودی کی کال آئی۔ اس سعودی کی کال آئی، مجھے کہتا ہے کہ شاہد کیا تم کمپیوٹر سپلائی کرتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں کرتا ہوں۔ کہتا ہے مجھے یہ والے کمپیوٹر چاہیے، یہ ماڈل ہے۔ میں نے اسی وقت شارع خالد بن ولید ہے جدہ میں، وہاں میں نے کال کی۔ وہاں پر ICC نیٹ والی ایک بہت بڑی کمپنی تھی، تو ICC نیٹ اس کا نام تھا، اب نہیں مجھے پتا کیا ہوگا۔ تو ان سے میں نے پوچھا جی یہ کمپیوٹر کتنے کے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 32,000 ریال کے۔ ٹھیک ہے جی، تقریباً پاکستانی 28-29 لاکھ بن جاتا ہے۔ تو میں نے سعودی کو کال کی، میں نے کہا جی یہ کمپیوٹر مل جائیں گے، اویلیبل بھی ہیں، تو یہ تقریباً پڑیں گے، میرے منہ سے نکل گیا 44,000 ریال کے، یعنی 12,000 ریال کا ڈیفرنس، جو کہ تقریباً لیٹ سے کہ 10 لاکھ 11 لاکھ کے قریب پاکستانی، مطلب یہ ہے کہ پروفٹ۔ وہ کہتا ہے اوکے ڈن، آؤ اور مجھ سے چیک لے جاؤ۔ میں گیا سیدھا اس کے پاس آفس میں، چیک لے کے کیش کروایا، اتنی بڑی رقم 44,000 ریال جناب مجھے ملے، 32,000 ریال میں نے سیدھا ادھر پے کیا۔ کمپیوٹر میں نے سپلائی کیے، دیے ود ان 1 آور، یعنی کہ جب میں نے وہ پیسہ میرے پاس آ گیا، اس نے کہا تھینک یو ویری مچ، اور اس نے کہا شاید آئندہ میں تجھے جو بھی چاہیے ہوگا کمپیوٹر میں تمہیں ہی بتاؤں گا کہ اتنی کوئک سروس۔ میں تو 4 دن سے یہ کمپیوٹر ڈھونڈ رہا تھا، مجھے نہیں مل رہے تھے، میرے بندے ڈھونڈ رہے تھے، تم نے 1 گھنٹے میں سپلائی کر دیے۔ میں نے کہا جی الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کہتا تم اور بھی زیادہ مانگتے تو میں تمہیں دے سکتا تھا، لیکن تم نے جتنے مانگے میں نے اتنے دے دیے، میں نے دوسری بات نہیں کی۔ میں نے کہا جی تھینک یو ویری مچ۔ تو میں اب آیا، اور جب اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا یا رب العزت میں نے 1 بار تسبیح کی ہے یہ، اور رات کو جو تسبیح تھی جو میں نے کل دیکھی تھی وہ میں نے 3 بار کی ہے صبح، اور یا میرے مولا کریم ایسا رزلٹ کہ 1 گھنٹے کے اندر 10-11 لاکھ روپیہ میری جیب میں آ گیا، اور اپنی بھی میری سیلری ملا کے میں نے 30-40 لاکھ روپیہ بنا کے گھر بھیجا، اور میں نے کہا چلیں جی گھر کا کام شروع کروا دیں اور سب کچھ بنوا دیں، میرے رب نے انتظام کر دیا ہے۔ کیا وقت، کیسے وقت! میرا رب بھی اس وقت سن رہا ہے کہ جو میں بتا رہا ہوں وہ غلط ہے کہ صحیح۔ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے بھی سنتا ہوتا ہے، اس طریقے سے بھی 1 گھنٹے کے اندر اندر۔ تو ناظرین اللہ رب العزت کی تسبیحات کیجئے، ایک تو یہ جو میں نے بتائی آپ کو، اور دوسری یہ ہے کہ صبح اٹھ کے آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار کیا پڑھنا ہے؟ 1 بار اول پڑھنا ہے درود شریف، پھر آپ نے پڑھنا ہے یا وہاب، یا رزاق، یا ذوالجلال والاکرام، یہ 3 نام آپ نے پکارنے ہیں، اور 11 بار ان 3 ناموں کی تسبیح کرنی ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ 1 بار درود شریف پڑھنا ہے، تو آپ کا یہ عمل کلوز، دیٹس اٹ۔ 3 دفعہ وہ سبحان اللہ و بحمدہ و عدد خلقہ و رضا عن نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، یہ آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یہ تسبیح، دیٹس اٹ، فنش۔ اب انتظار کریں
کہ آپ کو کب کس کی کال آتی ہے اور وہ آپ کو کیا پیسے دیتا ہے، مدد کرتا ہے، کیا ہے. یہ میرے رب کا نظام ہے. میں اس شخص کو جانتا تھا لیکن اس کے پاس میرا نمبر تھا اور کال آ گئی. میں تو حیران ہو گیا. میں نے کہا واہ، اسے کہتے ہیں اللہ رب العزت کی غیبی مدد جو اسی وقت ہوگی.